تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، رومیو 8واں باب پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ رومیو 8واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہیں اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس سے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیری حضوری کے لیے اور تیرے جلال تیری قدرت کے لیے۔ اے خدا، اپنے وعدہ کے عین مطابق تو اپنے مقدس گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں موجود ہے، تاکہ اپنے لوگوں سے کلام کرے اور اپنے اس کلام سے زندگی کے چشمے جاری کرے۔ حاضرین میں سے ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور آج کا کلام ہر ایک کے لیے زندگی بخش، شفا بخش اور باعث برکت ہو۔ اے خدا، میری دعا کو سن قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے ہر طرح کی بیماری سے شفا پانے کے اصول۔ آج کا مضمون ہے ہر طرح کی بیماری سے شفا پانے کے اصول۔ عزیزو، آج ہم ان اصولوں پر بات چیت کریں گے اور ان اصولوں کو سمجھیں گے جو ہماری شفا کے لیے ضروری ہے۔
یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں اور ان اصولوں کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک نہیں بلکہ ہر بیماری سے شفا۔ اب وہ اصول کیا ہیں، وہ پرنسپلز کیا ہیں جو ہماری شفا کا باعث، ہماری زندگی کا باعث، ہماری تازگی اور راحت کا باعث ہے۔ اب جو پہلا اصول ہے وہ ہے گناہ اور موت سے آزادی۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ بدروؤں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بدحالی سے رہائی اور خلاصی پانا چاہتے ہیں، تو بنیادی اصول یہ ہے گناہ اور موت سے آزادی حاصل کریں۔ اگر آپ نے گناہ سے آزادی حاصل کر لی اور موت سے آزادی حاصل کر لی، آپ موت سے نکل کر زندگی میں آ گئے، تو پھر اس زندگی میں بیماری نہیں رہتی۔ اور اگر آپ گناہ سے کنارہ کش ہو کر گناہ سے مبرہ زندگی میں داخل ہو گئے، تو اس اصول کے تحت اب آپ کے بدن سے وہ بیماریاں جو آپ کے بدن میں گناہ کے باعث تھی، گناہ کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ بیماریاں آپ کے بدن سے اور آپ کے گلانے سے جاتی رہتی ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ گناہ اور موت سے آزادی حاصل کرنا، فریڈم فرام سن اینڈ ڈیتھ۔ فریڈم فرام سن اینڈ ڈیتھ یعنی گناہ اور موت سے آزادی۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اس میں ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب دوسرے اس کے معنی کیا ہوئے؟ جو مسیح یسوع میں نہیں ان پر سزا کا حکم ہے، اور گناہ کی سزا بیماریاں اور موت ہے۔ غور سے سنیں ذرا، جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، اور جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، اور جو یسوع میں نہیں ان پر سزا کا حکم ہے۔ اب ان کے گناہ کے سبب سے سزا کے طور پر بیماریاں اور موت ان پر لاگو ہے۔ اب یہ اصول جب ہم اپناتے ہیں، ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، آج لوگ بیماریوں سے شفا، کمزوریوں سے رہائی، بدحالی سے خلاصی اور زندگی میں خوشی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس اصول سے واقف نہیں ہوتے، اور وہ بیماریوں میں، بدحالی میں، مصیبت میں، تنگی اور حالات کی خرابی میں زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح میں نہیں ہیں۔ اگر جتنے بھی مسیح میں نہیں ہیں وہ بدحالی کا شکار، بےروزگاری کا شکار، لڑائی جھگڑے کا شکار اور بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح میں نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے کرنتھیوں 13 باب میں خدا محبت، وہاں پر لڑائی ہوگی کیونکہ وہ مسیح میں نہیں ہے۔ اور مسیح جس میں کائنات کی ساری معموری پائی جاتی ہے، جو مسیح میں نہیں وہ خالی ہے، بے روزگار ہوگا، بدحال ہوگا، پریشان ہوگا۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اگر کوئی مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور اگر مسیح میں ہیں تو پھر یہ اصول کے تحت بیماریاں آپ پر مسلط نہیں ہو رہیں گی، پھر تکلیفیں آپ پر مسلط نہیں رہیں گی، کیونکہ آپ مسیح میں ہیں اور مسیح آپ میں ہے، اور مسیح آپ کی زندگی کو پھر پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ شافی جب آپ اس میں ہیں تو پھر بیماریاں شافی میں نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کے تحت مسیح یسوع میں ہے تو پھر سزا کا حکم نہیں۔
اب مسیح یسوع میں ہونا یہ بڑا اہم ہے. آج لوگ شفا تو پانا چاہتے ہیں لیکن مسیح میں ہونا نہیں چاہتے، اور چونکہ مسیح میں نہیں ہوتے، اس اصول پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے بیماریاں ان کی جان نہیں چھوڑتی اور تکلیفیں انہیں گھیرے رہتی ہیں اور بدروہیں ان پر مسلط رہتی ہیں، ان کے راتوں کی نیند کو اڑا دیتی ہیں، اس لیے کہ وہ مسیح میں نہیں رہنا چاہتے، مسیح میں آتے ہی نہیں. اور جب آپ مسیح میں آئیں گے اسی لمحہ بدروہیں آپ کے بدن، آپ کے ذہن، آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے اب اس قوتیں دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ مسیح میں ہیں. عزیزو، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ بدرو اس کے اندر رہتی تھی، اور ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے کی عبادت ہے تو چرچ جانا ہے، اور وہ چرچ میں آ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں چرچ میں آیا، کہنے لگا پوری روح میں جمعے سے نکل گیا. سوچے، وہ چرچ میں آیا، پوری روح میں سے نکل گئی. اور اسی طرح جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، ہم مسیح کو اپنا منجی، اپنا خالق مان لیتے ہیں، تو پھر بیماریاں زندگی سے جاتی رہتی ہیں اور اس پر پھر سزا کا حکم نہیں ہے. گناہ کی سزا، ایک گیت گاتے ہیں، گناہ کی سزا جہنم جہنم. گناہ کی سزا جہنم بھی ہے، اور گناہ کی سزا بیماریاں بھی ہے، اور گناہ کی سزا موت بھی ہے، اور گناہ کی سزا بدحالی بھی ہے. اور جب آپ استثنا 28واں باب پڑھتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کی سزا، نافرمانی کی سزا میں بدحالی بھی ہے، قرض بھی ہے، اور پریشانیاں بھی ہے، اور خاندانی انتشار بھی ہے، اور لڑائی جھگڑا بھی ہے. عزیزوں، آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیح میں نہیں ہیں اور نہ آنا چاہتے ہیں. جب تک آپ مسیح میں نہیں ہیں نا، آپ پر سزا کا حکم لاگو رہے گا، اور سزا کا حکم رہے گا. آپ کے بدن میں تکلیفیں بھی رہیں گی، بیماریاں بھی آپ کو ستائیں گی، مالی بدحالی بھی آپ کو گھیرے رہے گی، بے روزگاری آپ پر مسلط رہے گی، ابلیسی قوتیں آپ کو دکھ پہنچائیں گی، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی حصہ پرسکون نہ ہوگا. اس لیے کہ گناہ کی سزا کے باعث ایسا ہے، کیونکہ اور گناہ کی سزا معقوف ہو جاتی ہے جو مسیح میں آ جاتے ہیں. جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں پھر ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آئیے دوبارہ دیکھیں رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آپ کو پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ گناہ اور موت سے آزادی حاصل کرنا ہے. گناہ اور موت سے آزادی آپ اس وقت حاصل کرتے ہیں جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں. پھر گناہ کا بھی زور ختم، پھر موت کا زور ختم، پھر آپ شفا، تندرستی، برکت، خوشحالی، فتح مندی اور ڈومینین لائف آپ اس دنیا میں گزارتے ہیں. اور اس کے لیے آئیے میرے ساتھ دیکھیں رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اب زندگی کا روح آپ کے اندر، اب دوسرا اصول کیا ہے؟ زندگی کے روح کی ضرورت ہے. پہلی بات ہم نے سیکھی کہ ہمیں اس سزا سے رہائی کی ضرورت ہے، اور وہ مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو پہن لیتے ہیں، مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہماری ہر طرح کی بیماری جاتی رہتی ہے. اب دوسرا اصول، زندگی کے روح کی ضرورت ہے. اگر زندگی کا روح نہیں ہے تو پھر بیماریاں ہیں. اور جب زندگی کا روح، اسپرٹ آف لائف آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر ہے، خدا کا روح آپ میں سکونت کرتا ہے، تو پھر ہر طرح کی بیماری
آپ کے بدن سے جاتی رہے گی، اور کلام خدا میں آپ گناہ اور موت سے آزادی کے لیے آپ کو زندگی کے روح کی ضرورت ہے۔ آپ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ مجھے زندگی کے روح کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی کا روح جس میں ہے اس میں کامل شفا ہے، یہ زندگی کا روح جس میں ہے اس میں کامل برکت ہے، اور جس میں زندگی کا روح ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں رہتی، بلکہ اس اصول کے تحت پہلا اصول ہم نے کہ گناہ سے سزا، گناہ کی سزا سے معافی حاصل کرنا ہے، دوسرا زندگی کے روح کی ضرورت ہے، اور اسی طرح رومیو 8 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکے وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اب تیسرا اصول کیا ہے؟ ہمارا مضمون ہے ہر طرح کی بیماری سے شفا پانے کے اصول۔ اب تیسرا اصول یہ ہے کہ یسوع کی قربانی پر اپنی شفا کے لیے ایمان رکھے۔ اب کلام مقدس میں یہاں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اب خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہماری گناہوں کی قربانی کے لیے بھیجا، کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے، اور اس موت کو تو لینا ہے، یا ہم لے یا خدا کا بیٹا لے۔ خدا کے بیٹے نے بکروں اور بچڑوں کو بھی بچایا، اور وہ خود قربان ہو گیا تاکہ ہمیں قربانیوں سے رہائی دے۔ اب تیسرا اصول یہ ہے، ہم یسوع کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح میری خاطر قربان ہوا، میری خاطر اسے سزا کو لے لیا، میری خاطر وہ بلیدان ہوا، میری خاطر کوہ کلوری پر اسے کفارہ دیا، میری خاطر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور میری خاطر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ جب آپ اس طرح ایمان مسیح کی قربانی پر رکھتے ہیں، اب جب آپ نے قربانی پر ایمان رکھا تو اس کے معنی ہے آپ کی سزا اب مسیح کے اس بدن پر آ گئی، اور آپ کا بدن اب سزا سے بچ گیا، اور وہ بیماریاں جو اس گناہ کے سبب سے ہیں اب ان بیماریوں سے بھی آپ بچ گئے، اس لیے کہ وہ بیماریاں مسیح نے اٹھا لی اور وہ کمزوریاں مسیح نے اٹھا لی۔ اب یہ تبادلہ ہوا اور یہ ایمان کے ساتھ ہے، اور جب آپ مسیح کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں اس وقت ابلیسی قوتیں آپ کے بدن سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے بدن کو چھوڑتی ہیں، اس لیے کہ آپ کوہ کلوری کی اس دارہ کے نیچے آ جاتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ اس لہو کی دارہ، اور جہاں لہو کی دارہ ہے وہاں ابلیس اور ابلیس کے کان، ابلیس کی قوتیں، ابلیس کے منصوبے، داغے، تعویذ اور ان کے اثرات آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، معقوف ہو جاتے ہیں، اور آپ کا بدن نئی سوچ کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، جس میں بیماری نہیں، کمزوری نہیں، آپ کا دل مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ آئیے کلام خدا میں دیکھیں رومیو 8 باب اور اس کی 4 آیت۔ رومیو 8 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اب جسم کے مطابق نہیں، روح کے مطابق چلے۔ اب چلن کی تبدیلی کے ساتھ ہی آپ کی اورینٹیشن ہی چینج ہو جائے گی، مسیح کے باہر اور مسیح کے اندر۔ مسیح کے باہر ہے آپ کا
آپ جسم کے اعتبار سے چلے گے، اور مسیح میں پائے جائیں گے، آپ روح کے اعتبار سے چلیں گے۔ اب آپ کا انداز چلن ہی بدل گیا، چلنے کا انداز ہی بدل گیا، آپ روح میں چلتے ہیں۔ عزیزو، جب آپ روح میں چلتے ہیں تو پھر بیماریاں روح میں چلنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر آپ روح میں چلتے ہیں تو بدروحیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر روح میں چلتی ہیں تو بدروحیں آپ کے جسم میں نہ تو داخل رہ سکتی ہیں، نہ سرایت کر سکتی ہیں، نہ ذہن اور خیالوں میں، خوابوں میں اور سوچوں میں اب اسی قوتیں سرایت نہیں کرتی، کیونکہ آپ اس اصول پر ہیں کہ آپ جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب روح کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو بدروحیں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، نہیں چل سکتی، نہیں سرایت کر سکتی، اس لیے کہ آپ روح کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس اصول کو آپ نے اپنایا تو بیماریاں اور بری روحیں آپ کے بدن سے ہمیشہ کے لیے خارج اور دور ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، اب کتنی عظیم بات ہے کہ مسیح ہمارے لیے قربان ہوا تاکہ ہم جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ روح کے اعتبار سے زندگی گزارے۔ حالانکہ شریعت میں اور عہد عتیق میں تو یہ ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے۔ دیکھیں حزقیل 18واں باب حزقیل 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ کلام خدا میں یہاں دیکھیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرتی ہے، لیکن جو جان نے گناہ کیا ہے اس کے بدلے مسیح مرتا ہے، اس کے بدلے مسیح قربان ہوتا ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے، اب انبیاء کے صحائف اور شریعت میں تو یہ تھا کہ جو جان گناہ کرے سو مرے، لیکن مسیح نے اس جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا کہ یہ بچ جائے، اور میں اس کے لیے مرتا ہوں، میں اس کے لیے کفارہ دیتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، میں اس کے لیے اپنا خون بہاتا ہوں۔ کتنی لازوال لامتناہی محبت، نہ ختم ہونے والی محبت۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ حالانکہ کلام مقدس میں یہ واضح طور پر تھا کہ جو جان گناہ کرے وہی مرے اور کوئی دوسرا اس کی جگہ لے نہیں سکتا۔ دوبارہ دیکھیے حزقیل 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریف کی شرارت شریف کے لیے۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، جو جان گناہ کرتی ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوگی، جو جان گناہ کرتی ہے ابلیس کے قبضے میں رہے گی۔ لیکن کلام خدا میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ گناہ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ جس نے گناہ کیا ہے صرف وہی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ باپ نے گناہ کیا ہے، باپ کو سزا ملے گی،
بیٹے نے کیا ہے، بیٹے کو سزا ملے گی، باپ صادق ہے، اس کو صداقت کا صلہ ملے گا۔ لیکن کتنی عظیم بات ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یہ بچ جائے اور میں ان کی جگہ کفارہ دیتا ہوں۔ اب آپ کے بدن میں شفا اس وقت آتی ہے جب آپ مسیح کے کفارے کو تسلیم کرتے ہیں، جب آپ مسیح کے اس صلیبی کفارے کو اور لازوال محبت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے باعث آپ کے بدن سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ اب کلام خدا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر خدا نے فضل کیا، حالانکہ ہر جان جو گناہ کرے وہ مرے، لیکن یہاں جو اصول ہم دیکھتے ہیں، خدا نے ہم پر فضل کیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اب اس کے مطابق یعنی یسوع کے لہو سے دھلنے کے بعد ہم بے گناہ ہو جاتے اور بیماریاں جو گناہ کے باعث آتی ہیں وہ بیماریاں بھی ختم۔ اب اس قوتیں جو گناہ کے باعث بدنوں میں آتی ہیں وہ بھی ختم، اور بے گناہ زندگی بسر کرتے ہیں جس میں بیماری نہیں، آفتیں نہیں، وبا نہیں، اور خدا موقع دیتا ہے کہ ہم روح القدس یافتہ ہو کر زندگی گزاریں، اور جو خدا کے پاک روح کی تحریک میں چلتے ہیں پھر ان کی زندگی میں برکت اور شفا ہے۔ اب ایک اور خاص بات، روح میں زندگی گزارنا، ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں جب روح میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کی کیا اہلیت ہے، کیسے، کیا کوالیفیکیشن ہے، تو اب ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی میجر دوسرا پوائنٹ ہے روح میں زندگی گزارنے کی اہلیت، qualification for living by the Spirit, qualification for living by the Spirit، یعنی روح کے وسیلہ سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیسی؟ ایسی زندگی جس میں بیماری نہ ہو۔ یہ اصول جب ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر بیماری اور بدروہیں زندگی میں نہیں آتی، اور روح ہمارا مددگار ہے۔ روح شفا پانے میں ہمارا مددگار ہے۔ ہم روح کو لے لیتے ہیں یا روح میں زندگی گزارتے ہیں، تو جب کوئی انسان ہمارا مددگار نہیں ہے تو روح ہمارا مددگار ہے۔ مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہیں بھیجوں کیا؟ مددگار۔ تو اسپرٹ جو ہے، ہولی اسپرٹ، یہ ہماری مددگار ہے۔ کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ مدد کرتی ہے کہ ہم شفا پائیں۔ ہم کمزور ہوتے ہیں، خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم زور پائیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں۔ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی شفا لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ مسیح میں نہیں آیا، یہ حوض میں جانا چاہتا ہے لیکن مسیح میں نہیں آیا، اور اس لیے شفا لمبی ہوتی گئی۔ یہ آدمیوں کو پر بھروسہ کرتا رہا لیکن کوئی آدمی نہیں جو اس کو لے کر جائے، کوئی آدمی مددگار نہیں ہے کہ یہ شفا پائے۔ لیکن جب آپ مسیح میں زندگی گزارتے ہیں
تو خدا کا روح آپ کا مددگار ہے کہ آپ کو مرکز شفا تک لے جائے اور شفا آپ کی زندگی میں ہو۔ آج اب یہ مسیح کے بغیر تھا، حوض پر توقع کیے ہوئے تھا، روح کے بغیر تھا، جسم میں زندگی گزارتا تھا اور 38 برس تک یہ بیماری رہا، کیونکہ مسیح کے بغیر اور روح کے بغیر شفا نہیں۔ اور یہ سوچتا تھا کہ کوئی آدمی آ جائے اور میں شفا پا لوں، کوئی آدمی مجھے حوض میں اتار دے، لیکن آدمی اتنا اچھا مددگار نہیں ہوتا جتنا خدا کا روح ہے۔ اور جب تک آپ مسیح میں نہیں پائے جائیں گے، اب مسیح میں یہ پایا گیا، مسیح آیا اس کے پاس اور خدا کے روح سے شفا ہو۔ کلام میں لکھا خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ اب خدا آ گیا اس کے پاس، روح آ گیا اس کے پاس، اب روح کے باعث وہ شفا پا گیا اور روح القدس مددگار ہوا اس کی شفا کا۔ آج بیمار آتے ہیں، روح نہیں چاہتے، روحانی زندگی نہیں چاہتے، جسم نہیں چاہتے ہیں، اور جسم کی رغبتیں گناہ اور ناراضی ہے، اور اس لیے اس اصول کے تحت وہ بیماریوں میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسیح کو قبول کرے، جب وہ مسیح میں پائے جائیں، جب جسمانی زندگی ترک کر کے روحانی زندگی لے لے اور مسیح کے لہو سے دھل جائیں، پھر خدا کا پاک روح ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر اگر مرض 38 برس سے بھی ہے تو ایک لمحے میں شفا صادر ہو جاتی ہے۔ گویا اس اصول کو اپنائیں، روح میں زندگی گزاریں، اور روح میں زندگی گزاریں گے، آدمی سے توکل لوٹائیں گے، خدا کے روح کو جو مددگار ہے اس کی رفاقت میں رہیں گے اور وہ آپ کو شفا تک لے جائے گا۔ آئیے میرے ساتھ ضرور دیکھیں پہلا یوحنا 5 7 اور 8 آیت۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب پہلے یوحنا 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ اب جب آپ روح میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ پانی سے گزریں گے تو روح میں زندگی گزاریں گے، اور یسوع کے لہو سے دھلیں گے تو آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ گویا یہ 3 آپ کی زندگی میں متفق ہو کر مل کر کام کرتے ہیں آپ کی ہر طرح کی بیماری سے شفا کے لیے، روح اور پانی اور خون۔ عزیزو، اگر آپ روح میں زندگی نہیں گزارتے، شفا نہیں پاتے، اگر آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، آپ نئی زندگی کا آغاز نہیں حاصل کرتے کہ روح ملے اور اس کے خون سے نہیں دھلے، تو آپ کامل پاکیزگی حاصل نہیں کرتے۔ اب شفا کے لیے اب ان تینوں کا متفقہ کام ہے، یعنی ان تینوں میں آپ کی شراکت ہونا ضروری ہے، یعنی آپ پانی یعنی روح القدس یافتہ ہو اور گہرے پانی کا بپتسمہ لیا ہو، یسوع کے خون پر اور اس کو پانی پر آپ کا ایمان ہے۔ یہ اصول اگر آپ کی زندگی میں ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلے یوحنا 5 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔
کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے میں ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ ہمیشہ کی زندگی، آپ تو زندگی کی بات کرتے ہیں کہ جس میں بیماری نہ ہو، آپ تو زندگی کی بات کرتی ہیں جس میں دکھ نہ ہو، آپ تو زندگی کی بات کرتی ہیں جس میں قرض نہ ہو، آپ تو زندگی کی بات کرتے ہیں جس میں بے روزگاری نہ ہو، آپ تو زندگی کی بات کرتی ہیں یا کرتے ہیں جس میں بدروہیں نہ ہو۔ لیکن اس سے بھی سپریم، اس سے بھی اعلیٰ تر، اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ خدا تو آپ کے لیے وہ عظیم منصوبہ رکھتا ہے کہ صرف زندگی ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی، اور یہ زندگی اگر آپ کو مل گئی تو پھر بری روح آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اگر یہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے آپ اس کی اہلیت رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں تو پھر کمزوری آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر بدروہیں آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر بے پانچ پن آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، اور پھر مس کیریج کی قوتیں آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ گھرانوں کو برباد کرنے والی تاثیریں آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ ان بندنوں سے اب رہائی پا چکے ہیں جو گناہ کے باعث ابلیس نے آپ پر باندھے تھے۔ آپ گناہ کا بندن ٹوٹا، موت کا زور ٹوٹا، اور موت کے بعد آپ ابدی زندگی کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک فتح ہے، آپ کے لیے بیماریوں سے شفا ہے، وہ بیماریاں جن کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لیکن یسوع کے پاس اس کا علاج ہے۔ اس لیے آپ کے پاس تو زندگی وہ ہے جس میں بیماری نہیں۔ جب آپ ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں اگر بیماری ہو تو بیماری موت کا سبب ہے، تو پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہی نہ ہوئی۔ اگر آنسو ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں تو یہ ہمیشہ کی زندگی تو نہ ہوئی۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی میں وہ ان کے آنسو کو پہنچ دے گا۔ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کی راتوں کا سکون لٹا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کی زندگی اجیر نہیں ہوتی، اور بیماریوں، دکھوں اور مصیبتوں یا لا علاج امراض آپ پر نہیں ہوں گے، بلکہ گناہ کے زور کے خاتمے کے باعث اور گناہ کی سزا کے معقوف ہونے کے باعث اب بیماریاں آپ کی زندگی میں جو سزا کی صورت میں تھی وہ بھی معقوف ہو گئی، اور آپ ہر طرح کی بیماری سے شفا پا گئے۔ ہر طرح کی بیماری آپ کے زندگی سے جاتی رہی۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اب یہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا یہ زندگی جس میں بیماریاں نہیں، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو خدا کو اپنا منجی مانتے ہیں، یا جن کے پاس خدا کا بیٹا ہے۔ اگر وہ اس میں پائے گئے ہیں، اگر وہ اس میں ہیں، اگر اس میں سکونت کرتے ہیں، اگر اس میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کے روح کی تحریک سے زندگی گزارتے ہیں، تب ان میں بیماری نہیں رہے گی، کمزوری نہیں رہے گی، گھرانوں کی پریشانیاں نہیں رہے گی، اور بدحالی نہیں رہے گی، قرض کی لعنت نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ مسیح یسوع میں ہے۔ اور جب مسیح یسوع میں ہے پھر وہ جسمانی نہیں روحانی ہو گئے، پھر وہ عام انسان نہ رہے، اس کے لہو سے دھلنے سے پاک انسان بن کر پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب روح میں زندگی گزارنے کی قابلیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خدا کا بیٹا بن جائے۔ اب روح میں زندگی گزارنے کی اہلیت، قابلیت، کوالیفیکیشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص خدا کا بیٹا بن جائے۔ خدا روح ہے اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے، اور جب تک آپ سن آف گاڈ نہیں بنتے، خدا کے بیٹے نہیں بنتے، خدا کی بیٹیاں نہیں بنتی، اس وقت تک
بیماریاں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی، لیکن جیسے ہی آپ کی اورینٹیشن میں چینج، آپ کے انداز فکر میں تبدیلی، آپ میں قلبی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اسی لمحہ آپ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بنتے ہیں، اور جب خدا کے بیٹے بنتے ہیں تو پھر ہم خدا کے روح کی تعلیم سے چلتے ہیں، اپنی رہائی اور چھٹکارے کے لیے یسوع کے خون پر ایمان لائیں۔ اور جب آپ مسیح کے خون پر ایمان لاتے ہیں تو نقطہ آغاز ہوتا ہے کہ خدا کے بیٹوں کے بدن میں پانی کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال دوسرا باب اس کی 38ویں آیت، اعمال دوسرا باب اور اس 38ویں آیت میں لکھا ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ آپ بپتسمہ لے، جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر آپ روح القدس پاتے ہیں، پھر خدا کا روح آپ کی زندگی میں آتا ہے، پھر خدا کے روح سے آپ کی زندگی میں کام ہوتا ہے۔ اور عزیزوں، لوگ شفا پانا چاہتے ہیں لیکن بپتسمہ نہیں لینا چاہتے، لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن گہرے پانی اور یسوع کے لہو کی دھارا کے نیچے نہیں آنا چاہتے، اور اگر کرتے بھی ہیں نا وقتی طور پر 2-4 دن چرچ آگے، 2-4 دن کلام سن لیا، لیکن مستقل طور پر مسیح میں نہیں آتے، مسیح کے پاس آتے ہیں لیکن مسیح میں نہیں آتے، کیونکہ مسیح میں آگے تو پھر آپ کا سب کچھ بدل جائے گا، لیکن مسیح کے پاس آتے ہیں عارضی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اسی لیے پالوس رسول رومیو کو بیان کرتا ہے کہ مسیح میں پائے جائیں، مسیح میں آ جائیں۔ عزیزو، جب آپ مسیح میں آتے ہیں اور اس کے لیے انٹرنس کیا ہے؟ اس کے لیے داخلہ ہے، آپ توبہ کریں اور پھر گہرے پانی کا بپتسمہ لیں، پھر انعام میں خدا کا روح آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ اس دنیا میں اس کے جلال کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 6 باب رومیو 6 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ اب جب ہم مسیح میں داخل ہوتے ہیں تو پھر نئی زندگی میں چلتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم نئی زندگی میں چلیں، اور اس میں بیماریاں نہیں، اس میں بدروہیں نہیں، اس میں کمزوریاں نہیں، اس میں بدی کے منصوبے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کے منصوبے ہیں جو آپ کی زندگی میں پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آج ہم نے ہر بیماری، ہر طرح کی بیماری سے شفا پانے کے اصولوں پر ہم نے بات کو سیکھا ہے، اور اگر ہم مسیح کے تابع ہو جاتے ہیں، مسیح میں پائے جاتے ہیں، بہت سے پاس آتے ہیں لیکن اس میں پائے نہیں جاتے، کیونکہ جب ہم اس میں پائے جائیں گے ہمارا وجود ہی ختم، ہماری انانیت بھی ختم، ہماری شخصیت بھی ختم، اور پھر ایک نئی زندگی جس میں مسیح اور اس کا جلال ہماری زندگی میں ہے، اور پھر اس میں بیماریاں نہیں بلکہ کامل شفا۔ آئیے کتنے ہیں جو ان اصولوں پر عمل کر کے آج اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پائے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔
اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اپنے کلام سے رہنمائی بخشی۔ اے یسوع، میں تیرے پاس آیا اور چاہتا ہوں کہ تجھ میں زندگی گزار، میری زندگی کو بدل، میرے خیالوں اور ارادوں کو بدل۔ تیرا شکر کہ تو زندہ ہے اور قادر ہے۔ اے یسوع، میری ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کر۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگیوں میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو۔ آج اے خدا اپنی بڑی قدرت سے کام کر اور اپنے بڑے جلال سے اور اپنی بڑی قدرت سے اے خدا ان ساری قوتوں کو اور ان ساری رکاوٹوں کو دور کر جو انہیں تجھ میں داخل ہونے سے روکتی ہیں، اور یہ تجھ میں زندگی گزارے اور ابدی زندگی پائے۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔